تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ، بہترین نمونہ۔ انسان نے نا اس کا مزاج ہوتا ہے، یہ سیکھتا ہے۔ انسان سارے کانوں کے کچے ہوتے ہیں، بس اتنا صرف فرق ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑے سے سارے اثر لیتے ہیں اپنے ماحول کا، سوسائٹی کا، دوستوں کا، اساتذہ کا، مشائخ کا، ساری اثر قبول کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کر دی، فرمایا تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ۔ یہ آیت ویسے تو عام ہے، تمام شعبہ ہے زندگی کے لیے عام ہے، اور سیرت مبارکہ پر اتنا زیادہ کام ہو چکا ہے کہ کوئی کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے لیے خیر حاصل کرنا چاہے تو اسے کھلی ہوئی کتاب ملے گی۔ لیکن اس آیت کا نزول ایک مخصوص ٹائم پہ ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی غزوہ خندق کے موقع پر۔ غزوہ خندق کے موقع پر جو حالات تھے وہ بڑے سمجھنے والے ہیں۔ جتنے بھی کفار تھے انہوں نے یک بارگی جمع ہو کر مدینہ طیبہ پہ یلغار کر دی، حملہ آور ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اہل یہود کا معاہدہ چل رہا تھا بڑی دیر سے، انہوں نے اس موقع پر معاہدہ توڑ دیا۔ جو حلیف کہلاتے تھے وہ ساتھ چھوڑ گئے۔ منافقین بڑے دعوے کرتے تھے، بڑی قسمیں اٹھاتے تھے، عین غزوہ خندق کے موقع پر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ آپ زیادہ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ 2 4 5 قبیلوں سے آپ کا مقابلہ نہیں، سارے دشمن کٹھے ہو کے آ گئے، سارے دشمن۔ اور جن لوگوں سے تھوڑی بہت بھی توقع تھی نا، کہیں سے ٹھنڈی ہوا آ سکتی تھی تھوڑی بہت ظاہری، وہ بھی سارے پیچھے ہو گئے۔ اب معاشی حالات اس طرح کے تھے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے صحابہ، بھوک ہے، قحط ہے، اور چوتھا مسئلہ موسم کا تھا، کڑاکے کی سردی۔ اس موقع پر جب کفار سارے آ گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے مشورے کے لیے صحابہ کو بلایا۔ بڑے بڑے صحابہ نے بڑے بڑے مشورے دیے، پر آج حضور نے حضرت سلمان فارسی کا مشورہ قبول کیا۔ ہمارے ہاں لوگ مشورہ نہیں دیتے، حکم دیتے، بالکل، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جے میری ممنی نہیں سی تو پھر مینوں پوچھیا کیوں سی۔ او خدا کے بندے، مشورہ ہوتا ہے، رکھا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ یہاں تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی حکم کر دیں، تو پھر تو ٹھیک تھا، آپ ڈائریکٹ حکم کرتے۔ مشورہ تو مشورہ ہے۔ میدان احد میں نبی پاک کا مشورہ اور تھا، صحابہ کا مشورہ اور تھا، لیکن حضور نے جب صحابہ کی بات سنی تو محبوب کریم نے فرمایا آج میں تم پر کرم کرتا ہوں اور تمہاری رائے کو قبول کرتا ہوں۔ رائے کے اختلاف سے حسن پیدا ہوتا ہے، زیادہ رائے آتی ہے، زیادہ مشاورت ہوتی ہے، کام زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اور علم الکلام کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ کوئی کسی شخص کو دوسرے کی رائے پسند آتی ہے نا دور تربیت میں، اور وہ اپنی رائے چھوڑ کے جتنا زیادہ دور تربیت میں جب وہ تربیت لے رہا ہوتا ہے، جتنی وہ دوسروں کی رائے قبول کرتا جاتا ہے اتنی ہی اس کی اپنی رائے پختہ ہوتی جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اصول پر قبول کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ہی غیر مستقل مزاج آدمی ہو۔ تو جو بات عرض کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول کیا، اور مشورہ جو انہوں نے دیا وہ بھی بڑا مشقت والا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں جو ہوتا ہے کہ اس طرح کا جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو خندق کھود لی جاتی ہے، اور خندق اتنی بڑی اور اتنی گہری کھودنی ہے کہ نہ اسے کوئی آدمی عبور کر سکے، اور گھوڑا تیز بھگا کے بھی اگر وہاں سے عبور کرانا چاہیں تو پھر بھی گھوڑا اسے عبور، اب یہ بڑا مشکل کام ہے، کوئی کرین تو کھڑی نہیں 5 منٹ میں کھود دے گی، کام بڑا مشکل ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کام کارکنوں کے ذمے ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں ساری کارکنوں کی ہوتی ہیں اور کارکنوں کے حقوق نہیں ہوتے، الا ماشاء اللہ، حالانکہ ذمہ داریاں تو ساری وہ پوری کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ بڑا خوب ہے اور انسانی نفسیات کے بالکل قریب ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ طے کر لیا نا خندق کھودنا ہے، اب حکم نہیں دیا کہ شروع کرو، بلکہ محبوب نے فرمایا مجھے دو نا کدال، میں تمہارے ساتھ لگتا ہوں۔ حضور نے اوزار پکڑے، اور ایسا نہیں کہ بس وہ تبرک کے طور پر سرکار نے ایک اینٹ رکھی اور پھر اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، مستقل بنیادوں پر ساتھ کام کرایا، مستقل بنیادوں پر لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشی کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس جس طرح مسجد نبوی کی تعمیر میں کام کیا، اسی طرح یہاں بھی حضور نے بنفس نفیس کام کیا، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں جو چٹان نہیں ٹوٹتی تھی حضور فرماتے تھے مجھے دو نا اوزار، میں تمہیں توڑ کے دیتا ہوں۔ اب یہ حالات ہیں، ان حالات میں حضور کھڑے، سخت سردی ہے،